السلام علیکم۔ پچھلے دنوں قرآن مجید کے مجموعی میسج کے حوالے سے ایک نقطہ یہ پیش کیا تھا کہ غیر اللہ سے انسانوں کی توجہ ہٹا کر صرف ایک اللہ کی ذات کو انسانوں کی محبت، عبادت، حمیت، حمایت اور اطاعت کا محور و مرکز بنانا، یہ قرآن مجید کا مرکزی خیال ہے۔ ایک دوسرے نقطے کی طرف اب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی کم و بیش وہ سارے مسائل پائے جاتے تھے جو آج یا کسی بھی دور میں انسان کو پریشان کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر عرب میں ایک بہت بڑا مسئلہ امن و امان کا تھا، معاش کا مسئلہ بہت بڑا تھا، وہاں پر طبقاتی تقسیم وہاں موجود تھی، غلامی کا ایک بہت بڑا مسئلہ موجود تھا، عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ معلوم ہے۔ اسی طریقے سے بین الاقوامی طور پر آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ ہر نوعیت کا انسانی مسئلہ جو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے وہ وہاں پر بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر چیز کو بالکل نظر انداز کیا اور اس دنیا کے بجائے آخرت کے مسائل کو اہم بنا کر پیش کیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ ہر دور میں دراصل آخرت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ جب آخرت کو ماننے والے لوگ پیدا ہو گئے اور انہوں نے آخرت میں جن اعمال سے نجات ملتی ہے، جس اخلاق سے نجات ملتی ہے، ان کو اختیار کر لیا، تو پھر ان کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مسائل کے حل بھی دینے شروع کیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح عرب میں اور پھر بین الاقوامی طور پر تبدیلی آئی، دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی۔ تو یہ گویا کہ دنیا میں تبدیلی کا ایک ماڈل بھی ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصل مسئلہ دیکھیے آخرت کا ہی مسئلہ ہے، اور کسی بھی داعی حق کو ہمیشہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور آخرت کے مسئلے کو ہی محور و مرکز بنانا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو اخلاقی تبدیلی انسان میں آتی ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک اعلیٰ اخلاقی انسان وہی اصل میں مطلوب ہے۔ اس دنیا کے مسائل بھی وہی حل کرتا ہے اور آخرت کے مسائل بھی وہی حل کرتا ہے۔ یہ سلوشن اگر کمپلیٹ نہ بھی ہو تب بھی کم سے کم جو شخص اپنی ذات میں بدل جاتا ہے اس کے ارد گرد بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے ارد گرد لوگ موجود جو ہوتے ہیں وہ اس سے بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک راحت کا سامان بن جاتا ہے۔ تو اسی ماڈل کو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے سے غائب ہے۔ لوگوں نے دنیا کے مسئلے کو اصل مسئلہ بنا رکھا ہے اور آخرت کے مسئلے کو بھولے ہوئے ہیں۔